ناظرین، آج میں آپ کو میرے بہت سارے کسٹمرز نے، بہت سارے کلائنٹس نے یہ جاننا چاہا ہے کہ پتلا کیا چیز ہوتی ہے. تو میں انتظار کر رہی تھی کہ میں کسی کا کام کروں تو میں آپ کو بتاؤں. تو ناظرین، یہ ایک میں نے پتلا تیار کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات اچھی طرح سے بتا دوں کہ یہ انتہائی ضرورت کے تحت یہ کام کیے جاتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. ان کاموں کو آپ اپنے ڈیروں پر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے. ڈیرا کیا چیز ہے؟ ڈیرا وہ چیز ہے جہاں پر آپ بلی دیتے ہیں، جہاں پر آپ بھینٹ دیتے ہیں، بیرو کی، کالی کی، کنزا کی، ان کی بھی بھینٹ دیتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ ان کو ایک جانور کٹ کر کے وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں پہ وہ خون پی جاتے ہیں اور انہیں کھا لیتے ہیں. وہ چیز ڈیرا کہلاتی ہے. وہیں پر ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے. ناظرین، یہ دیکھیں، میں نے ایک شخص ہے. اس شخص کا اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہو تو آپ یہاں پر اس تصویر کو لگا سکتے ہیں. میرے پاس کیونکہ تصویر موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے آپ کو یہ دکھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اس شخص کی شکل و شباہ سے ملتا جلتا آپ ایک پتلا تیار کریں گے. پتلا تیار کرنے کے بعد اس شخص کے پیٹ کے اوپر آپ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جس طرح سے ہے یہ آپ نے نقش بنا لینا ہے. نقش بنانے کے بعد آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے ناظرین، کہ ایسے انسان کے لیے یہ کام کیا جائے جس کا کوئی اور حل نہ ہو. مثال کے طور کے اوپر یہ شخص جس کا میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ ایک بچی کو خراب کرتا رہا ہے. وہ اس کی شادی ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ اس کو خراب کرتا ہے، بلاتا ہے اس کو اپنے گھر سے تنگ کرتا ہے. عزت کے مارے لوگ کہیں نہیں جا سکتے. یہ اس کا میں حل کر رہی ہوں. مقصد میرا اس شخص کو مارنا نہیں ہے، مقصد اس کو سزا دینا ہے، اس کو بستر پہ ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنے بد کام سے باز آ جائے. اس کے لیے میں نے آپ اس کا ایک کفن بھی تیار کریں گے. کفن کے لیے آپ استعمال شدہ کفن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس شخص کا پہنا ہوا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کوڑا لٹھا لیں گے، بالکل کوڑا جسے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو. اس کے اوپر دیکھیں ناظرین، اس طرح سے نقش لکھا جائے گا باقاعدہ طور پہ. نقش لکھنے کے بعد یہ دیکھیے نقش لکھا گیا ہے. نقش لکھنے کے ساتھ اس کا نام لکھا گیا ہے، اور نام لکھنے کے بعد اس کو اس کے اوپر ہی رکھ دیا گیا ہے. اب ناظرین، میں نے 21 سوئیاں دم کی ہوئی ہیں. یہ آیت ہے، یا قاہر ذوالباطش الشدیدی انت الذی لا اشتاق انتقام ہو، یا قاہر یا قہار تخطا بالقہر والقہر فی قہر کا یا قہار. 1111 مرتبہ آپ نے پڑھ کر ان سوئیوں کے اوپر دم کرنا. دم کرنے کے بعد آپ نے ان سوئیوں کو اس طرح سے لگانا ہے کہ اس کے وجود پہ لگ جائیں، ساری کی ساری اس کو تکلیف دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنے گندے کاموں سے باز آ جائے. سب سے پہلے تو میں نے اس کی آنکھ پہ لگایا جو بد نظر رکھتی ہے، اس کی پیشانی پہ لگایا. اس کے بعد ایک سوئی میں نے اس کے سر پہ لگا دی ہے. یہ دیکھیے، ایک سوئی میں اس کے کان پہ لگاؤں گی، کان کی سائڈ پر. ایک سوئی میں اس کے زبان پر یا منہ پر لگا دوں گی اس کے. ٹھیک ہے، ایک سوئی میں نے اس کے اس سائڈ پہ لگا دی. یہ دیکھیے، ایک دل کے اوپر، ایک اس کے پیٹ کے اوپر، ایک سوئی وہاں پہ. اس کو پورا کرنا ہے ناظرین. ہم نے ایک سوئی اس کی پسلی کی طرف عموماً لگائی جاتی ہے. جو حب کے لیے سوئی لگائی جاتی ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ لگتی ہے، دل کے پاس لگتی ہے. جو ہلاکت کے لیے لگائی جاتی ہے یا بیماری کے لیے لگائی جاتی ہے وہ دائیں ہاتھ لگتی ہے، بالکل پسلی کے اندر. اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ایک سوئی اس کے ہاتھ پر، ایک سوئی اس کے بازو پر، یہ سوئی یہاں پر،
اور یہ دیکھیں یہاں پہ لگا دی گئی یہ سوئی ایک پاؤں میں، ایک یہاں، ایک اس کے وجود میں، اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے یہ دیکھیں اس کے وجود میں لگا دی ہے ایک سوئی اس کے کندھے پر، یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین اس کا تو کام تیار ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جینا محال کیا ہوا تھا اس بچی کا۔ اب ناظرین میں نے بالکل اس کے لیے ایسا ہی ایک جو ہے وہ کفن اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کی کفن کے لیے آپ نے بالکل جس طرح سے ہم کفناتے ہیں ایک مردے کو، اسی طریقے سے آپ نے بالکل سیم اسی طریقے سے اس کو آپ نے کفنانا ہے، جیسے آپ اس کو کفنا رہے ہیں، باقاعدہ اس کا جیسے جنازہ تیار کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیے آپ نے اس دوران ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ناظرین کہ اس کو آپ نے گھر قطعاً نہیں کام یہ کرنا، اور جب بھی آپ یہ کام کریں گے بلا اجازت آپ اس کام کو کبھی نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر ضرور بتاؤں گی، احتیاطی تدابیر کے بغیر یہ کام نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا حصہ یہ تیار ہو گیا ہے۔ تیار ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نہایت احتیاط سے لے جا کر کسی ویران گھر میں جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو وہاں پر آپ زمین کھودیں اور اس کو دفنا دیں، یا پھر ایسا جو بہت پرانا برگد کا درخت ہے جس کے اوپر آپ کو شبہ ہے کہ اس کے اوپر جنات ہوتے ہیں، اس کو آپ زمین کھودیں اس میں دفنا دیں کسی ایسی جگہ پر، یا پھر قبرستان میں کسی پرانے قبرستان میں پرانی قبروں کے درمیان میں آپ اس کو دفنا کے اس کو آ جائیں، اور پیچھے پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھنا۔ اور ناظرین امید ہے کہ مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی مزید سوالات ہو آپ میرے واٹس ایپ پہ میرا نمبر ہے موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر فون بند ہو یا واٹس ایپ بند ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں، میں جیسے ہی واٹس ایپ آن کروں گی میں آپ کے میسیجز کا جواب دے دوں گی۔